جہاں کے ہیں، جہاں کے ہیں. تو کلو شیئن یرجع الی، ہر شے اپنی اصل کی طرف بچوں، نوجوانوں، بزرگوں پلٹتی ہے. آپ نے یہ پورا واقعہ پڑھا، کچھ غور کیا؟ دیکھیے کھوٹا سکہ تھا منافق کا، کھجوریں تھیں میسم کی، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ کچھ دیر کے لیے ادھر کی کھجوریں ادھر گئیں، ادھر کا سکہ کچھ دیر کے لیے ادھر کی کھجوریں ادھر گئیں اور ادھر کا سکہ ادھر آیا، لیکن زیادہ دیر نہ ادھر کی چیز ادھر رہ پائی نہ ادھر کی چیز ادھر رہ پائی. یہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ آئے دن لوگ مذہب کیوں بدل رہے ہیں، جسے دیکھو علی ولی اللہ پڑھے لے رہا ہے، بھیا کلو شیئن یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. علی کی ذوالفقار نے جن جن کو چھوڑ رکھا تھا ان نسلوں میں جو جو ادھر کا ہے وہ آ کے رہے گا، لیکن مطمئن زیادہ نہ رہیے. اگر ادھر بھی کوئی ادھر کا پھنسا ہے تو اس کے بھی جانے کے امکانات ہیں، لہذا نہ ادھر کی چیز زیادہ دیر ادھر رہ پاتی ہے، نہ ادھر کی چیز زیادہ دیر ادھر رہ پاتی ہے. واقعہ تمام ہوا، وہ گھر واپس گیا، ظاہر مومنہ تھی، مولا کی چاہنے والی، خوش ہو گئی کہ کھجوریں لوٹا دیں، کھجوریں لوٹا دیں. لوگ کہتے ہیں صاحب آج تک آپ باغ فدق کا قضیہ لے کے کیوں رو رہے ہیں؟ مومنہ نے بتایا کوئی زبردستی چند کھجوریں میسم سے لے آئے تو وہ تو گوارا ہے نہیں، ہم اسے واپس کروا کے رہتے ہیں. اور علی نے ان کھجوروں کو واپس لے کے بتایا کہ فدق بھی واپس لیا جائے گا. ورنہ مالک و مختار دو جہاں ہیں. کہتے میسم ان کھجوروں کے پیسے مجھ سے لے، اس نے غلطی کر دی جانے دے، سکہ بھی دے دے کھجوریں بھی دے دے، مگر نہیں کھجوریں لے لیں. اس کا مطلب علی نے بتا دیا اگر غصب کرنا چاہو گے تو چھین لیں گے، واپس لے لیں گے. آج اسی علی کا ماتم کرتے ہوئے مومنوں کا پورا دن گزر گیا. پوری رات تابوت کو اٹھائے رہے، نوحے پڑھتے رہے، عزا خانوں میں مجلسیں کرتے رہے. سویرا ہوتے ہوتے اپنے مولا کا تابوت سپرد خاک کر دیا. آج شیعہ یتیم ہو گئے کیونکہ حسن اور حسین کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. یہ روشنی کیوں بجھا دی سوگوارو؟
کیا شوہر کے غم میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی زہرا آ رہی ہے؟ کیا باپ کے غم میں پردہ دار بیٹیاں آ رہی ہیں؟ کیا بی بی ام بنین آ رہی ہیں؟ آئے میرے شوہر کا ماتم ہے۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا نوجوانوں، آوازوں کو بلند کر کے رونے کی عادت ڈالیں۔ یوں تو جس کا جو بھی طریقہ ہے حسین کی ماں کو پسند ہے، مگر وہ چاہتی یہ ہیں کہ میرے بچے پائے سے رو، جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پر گریہ کرے۔ یہ عزا خانہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں زوجہ کی بارگاہ میں شوہر کا ماتم کیا رعایت ہے؟ میرے مولا شاد و آباد رکھیں مومنوں کو، اور قبلہ و کعبہ مولانا علی اکبر صاحب کو اور ان کے فرزندان کو۔ تو چند لمحے مصیبت پڑھوں گا، مجلس تمام کر دوں گا۔ بچوں دیکھو، رحم دلی، نیک دل، رحم دل ہونا یہ ایک صفت ہے آل محمد کی، لیکن میں بتاؤں مولا کتنے رحم دل تھے۔ میں کیسے پڑھوں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ قبلہ مدینے میں حضرت مسجد سے نکلے تو بازار سے ہوتے ہوئے ایک گلی میں مڑے، تو جیسے ہی گلی میں مڑے تو دیکھا کہ ایک یہودی ہے جو اپنی کنیز پر تازیانے برسا رہا ہے۔ تو علی کا کیا لینا دینا تھا اس سے، کیا تعلق تھا اس سے، مگر آئے علی کا دل۔ علی جلدی سے آگے بڑھے، یہودی کا ہاتھ پکڑا کہ تجھے شرم نہیں آتی، کنیز پر تازیانے برسا رہا ہے؟ اگر تجھ سے انصاف نہیں ہو سکتا تو اس کنیز کو آزاد کر دے۔ یہ کہہ کے میرے مولا نے اس کنیز کو اس یہودی سے خریدا اور کہا جا تجھے راہ خدا نے آزاد کیا۔ یہ کہہ کے علی گھر تو آ گئے، مگر تیسرے دن جب چاہنے والے نے میرے مولا کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے آنسو ٹپکتے اور ایسا لگتا ہے کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ چاہنے والے نے کہا مولا خیر تو ہے، کیا کوئی غم دل پہ اثر کر گیا ہے؟ مولا نے روکا کا رو کے کہا ارے کیا پوچھتا ہے، ارے میری نظروں سے وہ منظر نہیں جاتا، کس قدر وہ یہودی اس کنیز پر تازیانے برسا رہا تھا، میرا دل زخمی ہو گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہودی کی کنیز پر تازیانے برسے، ارے یہ آپ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہائے کوفہ، ہائے زینب، ہائے ام کلثوم۔ خوب روئے، خوب تڑپے، خوب چلائے، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ مجلس حضور آخری منزل میں ہے۔ یہ علی مرتضیٰ کے غم کے آنسو، آج تو حسین بھی مجلس میں آئے ہوں گے، آج مدینے سے حسن مجتبیٰ بھی آئے ہوں گے،
آج رسول اللہ بھی آئے ہوں گے اور میرا وقت کا امام تو یہی ہوگا، اور عالم یہ ہوگا کہ سر کھلا ہوا، گریبان چاک، آستینیں چڑھی ہوئی، رو رو کے کہہ رہے ہوں گے ہائے میرا جد مظلوم، ہائے میرا جد مظلوم، تو اے میرے مولا صاحب زمان ان غریبوں کی جانب سے پرسہ قبول کر لو، یہ اپنا آرام چھوڑ کے تمہارے دادا پر رونے آئے ہیں، ان کی نجات کی ضمانت لے لو مولا۔ تو ایک روایت سن لیجئے، بہت طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا ہوں، پوری شہادت بھی نہیں پڑھوں گا، چھوٹا سا حصہ تاریخ کا، اور مجلس تمام کر دوں گا سوگواروں۔ لیکن اگر میں پڑھ سکا تو بڑے یہ جو معصوم بچے ہیں، اگر یہ میری بات سمجھ گئے تو شاید ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ بچوں، اللہ نہ کرے کم سنی میں کسی کا باپ مر جائے تو شریعت نے کہا ہے کہ اپنے بچے پر چاہے جتنی محبت آ رہی ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی یتیم بچہ کھڑا ہو تو اپنے بچے کو پیار نہ کرو، کیونکہ اسے اس کا باپ یاد آئے گا۔ عرب میں جنگیں بہت ہوتی تھی، بچے چھوٹے یتیم بہت ہوتے تھے، تو یتیم بچہ جس کا باپ نہ ہو، بھوکا پیاسا ہو، تو اگر اسے بھوک لگے تو بھوک کے عالم میں اگر اسے کوئی کچھ کھلا دے تو سوچئے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہر وقت دوڑتا رہے گا نا، کیونکہ ایک آس ہوتی ہے کہ یہ مجھے کھانا کھلائے گا۔ تو علی مرتضیٰ کا کمال یہ ہے کہ جب مائیں سو جاتی تھیں تو جو گودیوں کے بچے تھے، علی انہیں بھی خاموشی سے جا کے شیر پلایا کرتے تھے۔ تو جب یہ بچے بڑے ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مجھے جو شیر پلاتا تھا وہ علی تھے۔ تو روایت کہتی ہے کہ شام کے وقت ننھے ننھے بچوں کی آوازیں علی کے دروازے پر گونجی، ہائے علی، ہائے علی۔ اب جو حسن نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے ہوئے، اے میرے آقا۔ ہم اپنے مولا کے لیے یہ دودھ کے کوزے لے کے آئے ہیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا مہمان تھے گھر میں، بی بی ام کلثوم کے یہی پڑھنا تھا تو چلنے لگے مسجد میں، ادھر دیکھیں، مسجد کی طرف جانے لگے تو مرغابیوں نے دامن کو پکڑا۔ حضرت نے تسلی دی، ام کلثوم کو بلایا کہ بیٹی اگر ان کی غذا کا معقول انتظام نہ ہو، پرندے ہیں، بے زبان ہیں، آزاد کر دینا۔ آگے بڑھے، زنجیر در کمر سے لپٹ گئی، زنجیر در کو جدا کیا، دروازہ کھولا، مسجد میں آئے، دیکھا ابن ملجم ملعون مرادی، اللہم لعن قتل تعبیر المقری، منہ کے بل پیٹ میں تلوار چھپائے مسجد میں پڑا۔
علی نے ٹھوکر ماری، کہا اٹھ، شرم نہیں آتی؟ نماز کا وقت آ گیا ہے، پڑھا سو رہا ہے مسجد میں۔ یہ کہہ کے گلدستہ اذاں پہ گئے، اذان دی، مصلی پہ آئے، نماز آغاز ہوئی، علی نے رکوع کیا، اٹھے، سجدے میں سر رکھا، ابھی پہلے سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے کہ ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اتنی طاقت سے ورق علی پہ ماری، تلوار پیشانی تک اتر آئی۔ ایسے روئیے کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آئے۔ دیکھیے کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے نا تو دفنانے کے بعد پہلی رات بڑی دردناک ہوتی ہے گھر والوں کے لیے۔ آج سوچئے زینب و ام کلثوم پر کوفے میں کیا گزر رہی ہوگی، تو اس وقت کی مجلس میں ضرور رو لیجئے گا، بیبیو ہم تمہیں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آواز دی، حسن نماز تمام کراؤ۔ امام حسن نے نماز مکمل کرائی۔ دیکھیں میری طرف، نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، میری طرف دیکھیے، نماز تمام ہو گئی، فرق دوپارہ ہے، خون کے فوارے، تو ایک طرف سے حسن آئے، ایک طرف سے حسین آئے، تو ظاہر ہے جناب محمد حنفیہ اور دیگر بیٹے بھی ہیں، تو بابا اٹھو، بابا اٹھو، بابا اٹھو۔ میں نے کل چنئی میں مجلس میں ایک جملہ کہا تھا جو آج دہرائے دیتا ہوں۔ علی نے بڑی کوشش کی مگر جس طرح لاش عباس سے حسین نہ اٹھ پائے، ایسے ہی آج مصلی سے علی نہ اٹھ پائے، رو کے کافر العالم اٹھ نہ پائیں گے۔ کہ ایک کمبل لاؤ، جسے گلیم کہتے ہیں، کمبل لایا گیا، اس میں حضرت کو لپیٹا گیا، لے کے چلے۔ تو اب دیکھیے میری طرف دیکھیے، یہ بس مجلس تمام ہے، سرکار حسن مجتمع ہیں، چاہنے والے لے کے جا رہے ہیں۔ تو علی درد کے مارے آنکھیں علی کی بند ہیں، نڈھال ہے فاتح خیبر کہ اتے میں رخسار علی پہ آنسو ٹپکا۔ علی نے آنکھ کھولی، دیکھا حسن رو رہے ہیں۔ نہ رو میرے بچے، دیکھو میں کہیں روتا ہوں، نہ رو۔ یہ کہہ کے نظر دوسری طرف گئی، دیکھا عباس کھڑے، نہ رو عباس۔ تو حسن کو بھی چپ کرایا، عباس کو بھی۔ اب علی کی نگاہیں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ اتنے میں حسین پر نظر پڑی تو کیا دیکھا، حسین ڈاڑھیں مار مار کے ہائے بابا، ہائے بابا۔ علی نے تڑپ کے کہا، حسین تم تو بالکل نہ رونا، کیونکہ تمہارے آنسو تمہاری ماں فاطمہ کو ارے زندگی میں گوارا نہ تھے۔ اگر تم روتے تھے زہرا تڑپتی رہتی تھی۔ میرا بچہ کیوں رویا، میرا لال کیوں رویا، میرے دل کا ٹکڑا کیوں رویا؟ تم نہ رو۔ تو اب حسن کو چپ، میری طرف دیکھیے، وہ مجلس تمام، حسن کو چپ کرایا، عباس کو، حسین کو چاہنے والے لے کے جا رہے۔ اتنے میں جو زیارت پہ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد کوفہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو چند قدم چلنے کے بعد ایک گلی تھی اس زمانے میں، تو مڑ کے سامنے حضرت کا بیت الشرف۔ تو جیسے ہی گلی کے قریب آئے
تو علی نے کہا حسن رکو، رک گئے کہ میرے لال چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرو، اسے کہہ دو واپس جائیں، بس صرف اتنا کہا۔ اب کیوں کہا؟ یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید علی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بیٹیوں کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچیں۔ آگے بڑھے، چاہنے والے رک گئے، بس دیکھیے گا میری طرف۔ حسن روئے کرنا رو، عباس روئے کرنا رو، حسین روئے کرنا رو، مگر جیسے ہی بیت الشرف علی کو لے کے آئے، دروازہ کھلا تو دیکھا سامنے زینب کھڑی ہے اور غم کے مارے سر سے آنچل کھسکا ہوا ہے۔ بالی خود ہی رونے لگے۔ علی کو روتا دیکھ کے زینب نے ڈاڑھیں ماری۔ علی نے کہا بیٹی تو نہ رو، اپنے آنسوؤں کو بچا کے رکھ زینب، ابھی تو کربلا میں رونا ہے، عصر عاشور رونا ہے، شام میں غریبا، بازار کوفہ، بازار شام، وہ غربتا والیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير